پروگرام بن گیا کہ اب محمد رسول اللہ کو ختم کرنے کے لیے علی ہٹانا پڑے. کافروں نے کسی طریقے سے علی ہٹانا. آخر کافروں نے پہلی میٹنگ علی کی ولایت کے خلاف کی ابو جہل کے گھر کہ رسول مکہ چھوڑ کے چلا گیا اور وہ پیچھے اکیلا علی چھوڑ کے. سب سے نادر موقع یہ ہے وہ چلا گیا یہ اکیلا, اسے گرفتار کرے, اسے ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہ آئے کیونکہ وہ اس کے بغیر نہیں رہتا. اسے قتل کر. یہ ہجرت کی رات تھی, رسول مکہ چھوڑ کے جا چکے تھے. کثیر تعداد میں میرے اہل سنت بھائی بھی مجھ جیسے طالب علم کو سننے کے لیے آ رہے ہیں اور بھائیوں سے سوال کروں جب رسول نے مکہ چھوڑا بستر پہ کسے سنا؟ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہاں روایات میں اختلاف ہو, سب مانتے ہیں کہ علی کو. میں نے ایک اہل سنت دوست میرے مولانا تھے, میں نے اس سے پوچھا علی کو سلانے کی وجہ یہ تھی کہ نبی کے جسم سے بھی نور نکلتا تھا تو علی کے جسم سے بھی نور نکلتا. میں نے کہا مولوی صاحب نور ہی مجبوری تھی تو اللہ جبریل کو کیوں نہیں سلا رہا؟ بھائی جبریل بھی تو نور ہی ہے نا, نور ہے جبریل. اگر کافر آ بھی گئے تو حملہ بھی نہیں ہو سکتا, قتل بھی نہیں ہو سکتا. جبریل سلا دے. مولوی نے کہا جی پھر آپ شیعہ ہیں نا, وہی باتیں کرتے ہیں جس کا کوئی تک ہی نہیں بنتا. جبریل رسول کی جگہ پہ لیٹ جائے, وہ نوکر ہے. بیٹھے لاہور میں جملہ کہوں, انہوں نے کہا جبریل جیسے نوکر کی ضرورت کیا کہ وہ محمد کے بستر پہ بیٹھ جائے. میں نے کہا بس یہی سننا تھا, جو محمد ایک رات پہ اپنے بستر میں جبریل جیسا نوکر نہیں بٹھاتا, وہ اپنے منبر پہ کسی امتی کو کیسے جس نے ایک رات کے لیے سوائے علی کے کسی کا احسان لیا ہی نہیں. اور یہ جو ہجرت کی رات رسول نے علی کو سنایا, یہ چچا زاد بھائی سمجھ کے نہیں سلایا. چچا زاد بھائی سمجھ کے سلاتا تو پھر محبت کی قید یہ تھی کہ جس سے پیار کرے اسے بچاتے ہیں. چچا زاد بھائی ہوتا تو جان سے زیادہ پیارا تھا. رسول کہتے نانا میں تمہیں تنہا دشمنوں میں کیوں چھوڑ دیتا تھا. چچا زاد بھائی سمجھ کے نہیں, اللہ کی مدد سمجھ کے. نہ رسول نے مکہ مرضی سے چھوڑا, نہ علی مرضی سے چھوڑا. یا علی سو جا. اچھا یہ بھی نہیں کہہ کہ لیٹ جا, سو جا. لیٹنا بندے کے بس میں ہے. میں پیر اختر شاہ جی سے کہوں میرا گھر ہے یہ, میں کہوں بابا جی آج میں یہی رات رکنا چاہتا ہوں, بابا جی کہتے ہیں ہم آپ کو کمرہ دیں گے. تھوڑا سا خدشہ ہے کہ یہاں رات کو ڈاکو ڈکیت روزانہ آتے ہیں, لیکن آپ سو جائیں. کیا پروگرام ہے, کیا خیال ہے؟ رات ٹہل کے گزرے گئے کہ یا تو بتاتے نا, میں سو نہیں جاتا. بتا بھی دیا, تالے بھی ٹوٹ جاتے ہیں, بندے بھی قتل ہو جاتے ہیں. خیر انہیں چھوڑے, آپ سنیں. رسول نے جو مولا علی کو جملہ کہا وہ جملہ سن, یا علی آج میرے بستر میں موت ہے لیکن تو سو جا. دھوکے سے نہیں سلایا, سو جا. یہ سونا امر ہے رسول کا. اب اگر علی سوئے نا تو حکم رسول کی توہین. رسول نے کہا سو, اب سونا واجب ہے, اب سونا واجب ہے. اب علی سوئے کیوں؟ فجر پڑھوں تو آخر تک مجھے چمکتا ہوا چہرے کا نور چاہیے. اللہ اور محمد کا مشترکہ منصوبہ تھا, مشترکہ یہ پروگرام بنا تھا کہ علی سلایا جائے. فجر کیونکہ اللہ نے قرآن میں دعویٰ کیا تھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ وہ ہے جسے نیند نہیں آتی. جو پیچھے بیٹھے ہو تو ہاتھ ہلانا, بات پہنچے. اللہ وہ ہے
जिसे नींद नहीं आती, अल्लाह वो है जिसे नींद नहीं आती। अर्श पे वो नहीं सो रहा था, फर्श पे ये नहीं सो रहा था। खुदा ने कहा मोहम्मद एक रात के लिए इसे सुला, वरना ला शरीकी खतरे में चली। इसे कह सो जा, इसे कह सो जा, तौहीद बचा। मुकाबला अली से करते हो जिसकी नींद से तौहीद बचे। आंखें बंद करके मुतमिन हो के अली सो। अली कहते ऐसा सोया मैं जिंदगी में कभी सोया ही नहीं। अली रसूल के बिस्तर पे लेट गए, चादर ली, तेरे दफा दे बस बड़ी जल्दी मुझे 9 बजे से पहले बात खत्म करनी है। मुसाहिब अली चादर लेकर सो, बिस्तर भी रसूल का बाबा जी, चादर भी रसूल। अली ने चादर ली, सो गए। इसे कहते हैं उर्दू अदब में चादर दे के पांव फैलाना। चादर ली के कद के बराबर। इधर अली मुतमिन हो गए सो रहे थे, उधर अबू जहल के डेरे में मीटिंग हो रही थी। उन्होंने कहा ये अकेला अली है, हमला कर सकता है। अकेला अली गिरफ्तार करना बड़ा आसान है, किसी तरीके से हमला करें। अबू जहल के फिर ऐसे नहीं, सारे कबीलों के सरदार उठे, अपने अपने पुतों की कसमें खाओ, 1 इंच भी पीछे नहीं हटे, ताकि अली का कत्ल मुश्तरका तौर पे हो, किसी एक कबीले पे इल्जाम ना हो। मिल के करेंगे तो हाशमी बदला किससे देगा? सारे कबीले छोटे मोटे इकट्ठे हो जाओ, एक बात तय कर, हम मुश्तरका तौर पे अली कत्ल। 70 कबीलों के सरदार आए, उन्होंने अबू जहल की तलवार पे हाथ रखते अपने अपने पुतों की कसमें खाई, हम तेरे साथ, हम पीछे नहीं हटेंगे। आगे अबू जहल चला, पीछे 70 कबीलों के सरदार, पीछे 300 के करीब काफरों को नौजवान, तलवारें हवाओं में लगाते। मक्का की गलियों में हूं का आना, आज हाशमियों का बेटा कत्ल होने लगा, आज अली का कत्ल हो जाए। अल्लाह जाने फिर अब रसूल कैसे बदला देगा। ये अली के कत्ल की तैयारी हो रही थी। मक्का की गलियों में अबू जहल अपना रोब बढ़ाता, अबू तालिब के दरवाजे पे गया, इसने अपनी तलवार के साथ दरवाजे में दस्तक दी, कुल्ले ईमान के सहन का दरवाजा खुला, 5 नौजवानों तक यही पहुंचानी और सलाम करने लगा। यूं दरवाजा खुला, अली का पहला कदम मक्के के बाजार में, अली ने सर उठा के देखा, 300 जवान, 70 सरदार, आगे अबू जहल ने आंख का इशारा किया, 300 बंदों ने अली का घेरा लगाया, 300 बंदों ने अपनी तलवारें निकाल के यूं नौ के अली के सामने की, 300 अली के गिर्द घूम रहे थे, अकेला अली दरमियान में खड़ा था। अबू जहल सामने आया, सामने आकर देख अबू तालिब का बेटा, दुश्मनी हमारी हाशमियों से कोई नहीं, आगाज किया तुमने, मोहम्मद ने हमारे खुदाओं को बुरा कहा, हमने बर्दाश्त किया, उसने अपने एक खुदा की बात की, हम फिर भी चुप रहे, हमने तेरे बाप के सामने भी सर नहीं उठाया, लेकिन ये ऐसा नहीं चलेगा। वो खुद चला गया मक्का छोड़ के, हमारे गुलाम साथ ले गया, मक्के के लोग साथ ले गए, अब वो आएगा मदीने से अपनी हुकूमत बना, वो करेगा मक्के पे हमला, हमारे घरों में होंगे कत्ल, हम ये नहीं होने देंगे। अब हमारा प्रोग्राम मिल के पूरा मक्का दफा करे, हमने करना है तुझे गिरफ्तार, तुझे ढूंढता नबी आए, एक ही तरीका है तेरे पास बचाए, तू हमारे दरमियान खड़ा होकर वादा कर, तू मोहम्मद का साथ छोड़, हम तुझे छोड़ देते, तू नबी को छोड़ दे, हम तुझे छोड़ देते, अगर तू मोहम्मद को छोड़ेगा हम तुझे मक्के का सरदार बनाएंगे, हम तेरे सर पे अरब का ताज रखेंगे। अब बता तेरा फैसला क्या है? इतना कहना था, अली ने दूसरा कदम बढ़ाया, कदम का बढ़ाना था, 300 बंदों ने तलवारें अली की गर्दन में तलवारों की नोक रखी, ना अली के चेहरे पे खौफ, ना अली के माथे में पसीना। अली ने धीरे धीरे अपने बाप अबू तालिब की तलवार को न्याम से निकाला, न्याम से निकाल के तलवार को सीधा करके अबू जहल की नाक पे रखा, रास्ता छोड़, जो मेरा हाथ रोका करता था आज मक्के में नहीं है। जो यहां से रोकता था
چل پڑی. تمہاری عورتوں کے سر پہ، بیواؤں کے سر پہ چادر رکھنے والا بھی مت نہیں بچے. میں مکے کی گلیوں کو لہو کی ندیوں میں بدل دوں گا. رستہ چھوڑو. 300 بندوں نے رستہ چھوڑا. درمیان سے علی ایسے نکلا جیسے بادلوں کو چیر کے چاند نکلنا. ادھر علی کا نکلنا تھا تو رسول چلے گئے مدینے کی سرحد پہ. رسول نے اپنے سر سے امامہ اتارا. رسول کی زلفیں کھول کے نبی کے کانٹوں پہ آئی. رسول کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھا. رسول نے ٹھنڈی آہ بھری کہ میں نے پہلا قدم مدینے میں رکھ لیا. جبریل نے کہا خدا کہہ رہا ہے وہ شمس والضحیٰ، مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم. جاتا ہوا جبریل پلٹ کے آیا. مجھے خدا کہہ رہا ہے والقمر اذا تلاہا، اور اس چاند کی قسم جو تیرے پیچھے آ رہا ہے. نبی نے مڑ کے دیکھا پیچھے علی. رسول سورج، علی چاند. جھگڑا سورج پہ نہیں، جھگڑا چاند پہ. شمس کمیٹیاں نہیں بیٹھتی. حلال کمیٹی بیٹھتی. کمیٹی جب بیٹھی چاند کے لیے بیٹھی. صدر کا قتل ہوا، کمیٹی جب بھی بیٹھی چاہے شورا کی بیٹھی چاند کے لیے بیٹھی. کیونکہ سورج پہ جھگڑا ہوتا ہی نہیں. یہ پہلی کا سورج ہے، یہ دوسری کا سورج ہے. بات ہی چاند پہ ہوتی ہے. یہ پہلی کا چاند ہے، یہ دوسری کا چاند ہے، یہ تیسری کا چاند ہے. 14ویں پہ آتا ہے تو مکمل ہو کے آتا ہے. رسول سورج، علی چاند. صرف رسول کا دفاع کرنے کے لیے امانتیں بھی علی نے واپس کی تھی. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں بھی متفق علیہ شیعہ سنی سب نے لکھا. سب مورخین نے لکھا کہ وہ جو امانتیں رسول چھوڑ کے آئے تھے وہ مولا علی کو دے کے گئے تھے کہ مولا نے ہی واپس کرنی. قبلہ مبلغ اعظم مولا اسماعیل صاحب ایک بڑا اچھا جملہ کہا کرتے تھے، وہ بڑا اچھا ہو گیا رسول علی کو امانتیں دے گئے، ورنہ پچھلی عمر قرضے اتارنے میں گزر جاتے. امانتیں علی کو دی اور مولا علی نے واپس کی. یہاں سے لے کے آخر تک جتنا مجمع بیٹھا مجھے ایک بات کا جواب دے، یہ جو امانتیں رسول کے پاس تھی یہ تھی کہ نہیں؟ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کافروں نے کسے دی تھی؟ نبی کسے دی تھی؟ بڑی اچھی یہی بات تھی. اب ذرا ایک دفعہ تسلسل قائم کرنا. تھی کافروں کی، رکھوائی تھی نبی کے پاس، نبی دے گئے علی کو. تھی کافروں کی، رکھوائی تھی نبی کے پاس، نبی دے گئے. میرا خطیب اندر سے مجھے دعوت دے رہا. تھی کافروں کی، رہتی تھی نبی کے گھر. آپ کے سوچ کو سلام، آپ کے پہنچنے کو سلام. کیسا بریک نکتہ سمجھ گیا. تھی کافروں کو سلام ہے. اس مجمع کو مخدوم میسم شاہ تیری عظمت کو سلام. مالک یہ گلشن کو ہمیشہ مہکتا رکھے. اللہ میرے پیر بابا میسم شاہ کو عزتوں کے ساتھ نوازے. ہر سال اس سے زیادہ بڑے طریقے سے، بڑے پیمانے سے میرے شہنشاہ کا ذکر کروا سکے. تھی کافروں کی، رکھوائی تھی نبی کے پاس، نبی دے گئے علی کو. دھیمے لہجے میں عرش تک پہنچنے والی بات پڑھنے لگا ہوں. جو محمد ایک رات کے لیے مکہ چھوڑتے ہوئے کافروں کی امانتیں علی کے سوا کسی کو نہیں دیتا، وہ دنیا چھوڑتے ہوئے اللہ کی خلافت جیسی رسول اللہ طاقت، اس طاقت کا نام علی ولی اللہ تھا. جیسے علی محمد کے ساتھ طاقت بن کے رہے
ویسے ہی عباس حسین کے ساتھ، یہ رسالت کے ساتھ چاند تھا، وہ ہاشمیوں کے گھر کا چاند۔ کل انشاءاللہ اللہ پاک کی برآمدی، کل تفصیل سے فضائل بھی اور مصائب بھی اسی بادشاہ کے طور۔ آج مجھے کرنا ہے اس شہنشاہ کا تذکرہ جس کی اولاد سب سے پہلے دین کے کام ہے۔ میں مصائب پڑھنے سے پہلے دعوت دیتا ہوں اپنی لاہور والی شہزادی کو، میری مالکن ہم سے جناب مسلم کا فرصہ وصول کر۔ مولا امیر المومنین نے جناب عقیل سے کہا، جناب سیدہ کی شہادت کے بعد، کہ میرے لیے بہادر قبیلے سے ایک بہادر خاتون کا منتخب کر۔ یہ مولا علی نے جناب عقیل کو کیوں کہا؟ جبکہ علی جانتے تھے کہ بنی کلاب میں ایک مستور ہے جس کا نام فاطمہ ہے، جو میرے عقد میں آئی۔ جب علی کے علم میں ہر چیز تھی تو پھر جناب عقیل کو کیوں کہا؟ وجہ صرف یہ تھی، جناب عقیل نے پوچھا، یا علی آپ کیوں بہادر خاندان میں شادی کرنا چاہتے ہیں؟ علی نے فرمایا کہ میں ایک بہادر فرزند چاہتا ہوں۔ جناب عقیل نے کہا آپ کا حسن بھی بہادر ہے، آپ کا حسین بھی بہادر ہے۔ آنے والی کسی نہ کسی مجلس میں اگر آپ یاد کروائیں گے تو میں کچھ آپ کو جناب حسن کی شجاعت سناؤں۔ یہ جو تاریخ مورخ نے جھوٹ لکھا ہے نا کہ حسن کو لڑنا نہیں آتا تھا، میں تمہیں سفیر میں حسن کے حملے چاہوں۔ بس حسن کی بہادری کے لیے ایک ہی بات کافی ہے، وہ علی کا شاگرد۔ آپ نے ہائے کہا، اس سے اگلا فضلی جملہ اب میں دینے لگا ہوں۔ حسن کی بہادری کی اگلی صفت یہ ہے، عباس حسن کا شاگرد۔ ہاں عباس کو تلوار چلانا جناب حسن سے، نیزہ پھینکنا جناب حسن سے۔ جناب عقیل نے کہا آپ کا حسن جیسا بیٹا، حسین جیسا بیٹا، پھر بہادر بیٹے کا انتظار کیا۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا عقیل مجھے ایک ایسا فرزند چاہیے جو میری بیٹیوں کا نگران، مجھے حسین کی کمر کی طاقت چاہیے۔ یہ بات جناب عقیل سے کیوں گئی؟ عقیل کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ حسین کو ایک سالار چاہیے۔ ام البنین نے عباس پالنا شروع کر دیا، عقیل نے مسلم پالنا شروع کر دیا۔ اس دن کے بعد مسلم سے کہا مسلم میں نے علی سے بات سنی کہ اس کے بیٹے کو ضرورت ہوگی مددگار کی۔ عقیل تلوار، مسلم تلوار چلانی سیکھ، جنگ کرنی سیکھ، حسین کو تیری ضرورت پڑے گی۔ جناب مسلم اتنے شجاع اور اتنے بہادر تھے، مولا حسین نے جناب مسلم کی شہادت میں سلام کرتے ہوئے جملہ کہا تھا، اگر میں مسلم کو اجازت دیتا تو کوفے میں آج میرا عالم نہ سکتا۔ لیکن جاتے ہوئے مسلم سے کہا تھا مسلم تو سفیر ہے اور سفیر لڑتے نہیں، جب کوئی کسی کا سفیر بن کے جائے تو وہ لڑتا نہیں۔ جناب مسلم 28 نے جب کوئی امام حسین کے ساتھ مدینہ سے چلے تھے، مکہ آئے جب امام حسین احرام کھولے جب مسلم ساتھ 13 شعبان حسین نے کہا مسلم آپ کوفہ کی طرف روانہ ہو جائیں، کوفے کے حالات سے مجھے باخبر رکھیے، اور اگر آپ دیکھیں کہ کوفے کے حالات بہتر نہیں تو کسی قاصد کے ہاتھ پیغام ضرور بھیجنا۔ جناب مسلم کوفہ پہنچ گئے، لوگوں کی وسیع ترین تعداد نے جناب مسلم کے ہاتھ پہ مولا حسین کی بیعت کری۔ ابن زیاد جیسا ملعون جب کوفہ میں نافذ ہو گیا، اسے تلوار کے خوف کی وجہ سے سب کی بیعت ختم کر دی۔ مجھے پورا مضمون نہیں پڑھنا، بس نتیجے پہ آنا ہے، تنہا رہ گیا کوفے میں مسلم، اتنا تنہا رہ گیا کہ رات کی ڈھلتی ہوئی پہر تھی اور جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں خاموش گلیاں، بند دروازے، خوف اور سناٹا اور تنہا حسین کا سفیر کوفے کی گلیوں میں تھا۔ پردیس میں کوئی دروازہ نہیں کھولا، یا جناب مسلم نے دیکھا کہ ایک گلی سے ایک روشنی آ رہی، جہاں مسلم اس گلی کی طرف تھے، گھر کا ایک دروازہ بند تھا دوسرا کھلا تھا۔ جناب مسلم نے گزرتے ہوئے دیکھا، وہ بڑھاپے کی وجہ سے بے خوف تھا، اس کے گھر میں ایک چراغ جل رہا تھا۔ مسلم اس کے کھلے ہوئے دروازے کے سامنے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا۔ بڑھیا نے اندر سے دیکھا،
گلی میں کوئی مسافر بیٹھا، اسے اشارہ کر کے پوچھا کون ہے؟ صرف اس جملے کا تعلق اب سننے سے نہیں سمجھنے سے، جو دیکھے گا وہ روئے گا۔ اشارہ کر کے پوچھا کون ہے؟ مسلم نے ٹھنڈی آہ بھر کے کہا بادشاہ حسین جس نے ہائے کہی، میرا مالک مسلم تیری ہائے قبول کرے، جس جوان نے در سے چیخ ماری ہے۔ مسلم نے اشارہ سمجھی مسلم کا کہ پیاسا ہے، اٹھی مشکیزے سے پانی گھر کے دروازے پہ، جناب مسلم نے دیوار کی ٹیک چھوڑی، مسلم دونوں ہاتھوں سے پیالہ پکڑنے لگے، پیالہ ہاتھ میں رکھ دی، مسافر گھر چلا جا، کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، نیا گورنر آ گیا، اس کے سپاہی کتوں کی طرح حسین کا صفی ڈھونڈ رہے ہیں، حالات کوفے کے بہتر نہیں، اپنے گھر جا۔ مسلم نے پانی کا پہلا گھونٹ بھرنے کے بعد کہا جس کا گھر ہی کوئی نہ ہو، کہتی مسجد اللہ کا گھر ہے وہاں پناہ لے، رو کے کہتا ہے ہمارا اعتبار اٹھ گیا، لوگ ہمیں سجدوں میں مار دیتے ہیں۔ بات پھر بھی مومنہ کی عقل میں نہ آئی، مسلم پانی پی چکے تھے، خالی پیالہ مومنہ کے ہاتھ میں دیا، وہ دیکھ کے کہتی پھر میری مجبوری ہے، میں تو تمہیں نہیں روک سکتی کیونکہ حالات کوفے کے ٹھیک نہیں۔ مسلم کی آواز ہے میں رکنے بھی نہیں آیا، تو نے مجھے پانی پلایا، میں تیری جنت کا ضامن ہوں۔ یہ کہہ کے مسلم چلے، پانی کا پیالہ زمین پہ گرا دیا، رو کہتی تو جو گلیوں میں جنت دے رہا ہے تو کون ہے؟ رو کہتی انا سفیر الحسین، میں حسین کا سفیر، انا ابن العقیل، میں عقیل کا بیٹا۔ تڑپ گئی، دوڑی، ابا میں دونوں حالت، مالک معافی، شہنشاہ معافی، ماں سے شکایت نہ کرنا۔ تھوڑی دیر میرے دروازے پہ زمین پہ بیٹھا رہا، فاطمہ مجھے کیسے معاف کرے گی؟ جب میں مسلم کی آواز آئی میری ماں تیرا شکریہ ادا کر رہی ہے، تو نہ گھبرا، میں تیری جنت کا ضامن۔ کہتی بتاتا نہ تو چپ رہتی، تو نے بتا دیا، اب میرے گھر آ، جیسے بھی ہے تیری نوکری کروں گی۔ جناب مسلم مومنہ کے گھر آئے، جناب مسلم کی نالین ہاتھوں سے اتاری، چومی سینے سے لگا، رو کے کہتی ہے مدت ہو گئی جب کوفے میں علی کی شاہی تھی، تب علی کی زیارت ہوئی تھی، آج میرے گھر میں علی آ گیا، مالک پوچھنا چاہتی ہوں حسین مولا مدینے میں ہوتے ہیں؟ جب مسلم کی آنکھوں سے آنسو، رو کہتا کبھی ہوتے تھے، مدینہ چھوڑ چکے، مکہ پہنچے ہوئے، کوفہ کی طرف آ رہے ہے، مولا حسین بھی کوفہ آ رہے، ہاں حسین کوفہ آ رہے، حسین مدینے سے آ گئے۔ جب مسلم نے کہا آ گئے، اگلے جملے پہ سید ضرور معتم کرنا، مومنہ رو کے کہتی ہے اگر حسین مدینے سے آ گئے تو اب زینب مدینے میں کیسے رہ رہی ہے؟ مسلم کی آواز آئی اکیلا نہیں آیا، علی کی بیٹیاں ساتھ لے کے جنگلوں میں آ گیا محمد کا بیٹا۔ مومنہ گر گئی، رو کے دی ہے مولا بی بی زینب گھر سے باہر آ گئی۔ جب کوفے میں آئی تھی تو میں ایک بار ملنے کے لیے گئی تھی، علی نے تو اسے پردوں میں رکھا ہوا تھا، فرمایا بن گئی دین پہ مصیبت، بند ہو گئے ہاشمیوں کے دروازے۔ مومنہ نے امام کو جامع مسلم کو مصلی دیا، آخری رات عبادت میں گزاری جیسے حسین نے گزاری تھی، تہجد کی نماز کے نوافل ادا کر رہے تھے جناب مسلم، یا مخبر نے خبر کر دی دروازے پہ سپاہیوں کا رش آ گیا، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں مسلم کے کانوں میں پڑ گئی، مسلم نے مسلح کے نیچے سے تلوار کھینچی، اللہ اکبر کہہ کے مسلم شہر میں آئے، مومن آگے بازو پھیلا کے کھڑی ہو گئی، رو کہتی مر جاؤں تیرے قدموں میں، جناب سیدہ کو جا کے یہی منہ دکھاؤں گی، بی بی تیری اولاد کے کام آ گئی، بادشاہ میں تجھے باہر نہیں جانے دوں گی، میرا شہنشاہ زمانہ بڑا خطرناک ہے،
مولا گورنر بڑا سخت ہے، مولا سپاہی تلواریں لے کے آ گئے. جناب مسلم نے کہا رستہ چھوڑ. مومنہ رو کہتی میں مر جاؤں گی، میں رستہ نہ چھوڑوں گی. جس بندے نے گلیوں میں ماتم کرنا، جناب مسلم کی آواز ہے تو نے پوری رات میری میزبانی کی، میں تیری جنت کا ضامن ہوں، لیکن میں ہاشمی ہو کے کہہ رہا ہوں میں رستہ چھوڑ دے، مجھے بازار میں جانے دے. اگر تھوڑی دیر میں تیرے گھر میں رکا رہا کہیں فوج تیرے گھر کے اندر نہ آ جائے. رو کہتی آتی ہے تو آنے دے. مسلم کی آواز ہے میں غیرت سے مر جاؤں گا اگر میرے ہوتے ہوئے میری ماننے والی کے گھر میں سپاہی آ گئے. اور میرا مولا تو نے مومنہ کا اتنا خیال کیا. 10 محرم کی شام شمر گھوڑے پہ بیٹھ کے زینب کے خیمے میں آ کے دیکھ کے کہہ رہا تھا ان میں زینب کو. تو نے مومنہ کے گھر سپاہی نہیں آنے دیا. علی کی بیٹی کے خیمے میں فوجیں آ گئے. جناب مسلم بازار میں آئے. شبان و مسلم کا بازار میں آنا تھا. گلیاں فوجوں سے بھری ہوئی تھی. بھوکے اور پیاسے مسلم نے بپھرے ہوئے شیر کی طرح تلوار ہوا میں لہرائی، اللہ اکبر کہہ کے حملہ کیا. ایسے سر کٹتے جا رہے تھے، دھڑ گرتے جا رہے تھے. کوفے کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہنی شروع ہوئی. مسلم کبھی اس گلی میں جاتا، کبھی اس گلی میں جاتا، اونچی اونچی آواز میں کہہ رہا تھا اور تم نے ہمارے گھر جلائے ہم چپ رہے، اور تم نے جنازوں پہ تیر مارے ہم چپ رہے، اور تم نے سیدوں کو غریب سمجھ لیا، اور تم نے ہاشمیوں کو غریب سمجھ. لڑتا بھی آ رہا، ریس بھی پڑتا جا رہا. فوجیں کوفے کی گلیوں سے نکل گئی. کوفہ خالی ہو گیا. اکیلا ایسے پھر رہا جیسے جنگل میں شیر. تلوار لہو سے بھری ہوئی. کبھی کبھی منہ مکہ کی طرف کرتا، روکے دے غازی کو میری جنگ دکھا. سالار نے خبر دربار میں پہنچائی. 500 بندہ قتل ہو گیا، 1000 اور بھیج. اس نے 1000 کا دستہ بھیجا. پھر اس نے قاصد بھیجا 1000 اور بھیج. ابن زیاد ملعون نے کہا ایک ہاشمی کے لیے اتنی فوجیں؟ اس نے کہا تو نے کسی کوفے کے بنیے کو نہیں، علی کے خون ہے یہ ہاشمی ہے. اسے فوراً قاصد سے کہا پھر اسے کہے لاکھ بھی فوج بھیج دوں مسلم کا بگاڑ کچھ نہیں سکے گی. ہاشمی تلوار سے نہیں مارے جاتے، ہاشمی دھوکے سے مارے جاتے. میں اطمینان تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ جہاں جہاں ماتم ہے اس جملے پہ ایک لمحے کے لیے بھی خیانت نہ کرنا. رو سکو رونا، ہائے کہہ سکو ہائے کہہ دینا. چند راتیں رہ گئی ہیں غریبوں کو رونے کی. انہوں نے کہا پھر کیسے کرے گا؟ دھوکے سے مارنے کا نام آنا تھا. 700 بندوں نے کوفے کی گلی میں کنواں کھودنا شروع کر دیا. مسلم پچھلی گلیوں میں لڑ رہا تھا. یہ پچھلی گلیوں سے مسلم کو گھیرتے ہوئے اس گلی میں لے کے جہاں کنواں کھودا ہوا تھا آگے سے فوج نے حملہ کیا. مسلم پیچھے ہٹا، پیچھے ہٹنا تھا. مسلم کنویں کے اندر گیا. اب رکھ میرے سر پہ قرآن، تو ماتم کرے نہ کرے تیری مرضی. ادھر مسلم کنویں میں گیا. جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر پھینکا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا. کوفے کی بے غیرت عورتیں گھروں سے گرم پانی لے کے مسلم پہ پانی پھینکا. مسلم رو رو کے کہہ رہا تھا آج میرا غازی ہوتا، آج میرا اکبر ہوتا، آج میرا قاسم ہوتا. آواز تھوڑی بہتر کرنا پڑے. پھر میں دیکھتا تم مجھے تنہا کیسے سمجھو. مسلم کو گڑے سے نکالا. لمبی شہادت 3 منٹ میں ختم کرنے لگا. مسلم کو گڑے سے نکالا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا، پاؤں میں بیڑیاں. میں نے بار بار تاریخ میں پڑھا مسلم کے گلے میں رسی نہیں ہے. جو ہی مسلم کا سر جھکانے لگتے مسلم ہاتھ سے پیچھے کرتا. خبردار میں حسین کا سفیر ہوں، میں گردن نہیں جھکاؤں گا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، زخمی، ابرو کٹے ہوئے، ہونٹ کٹا ہوا، پتھروں کے زخم، نیزوں کے زخم، تیروں کے زخم. مسلم کوفہ کی گلیوں میں گردن تنی ہوئی، سینہ تنا ہوا. مسلم ایسے فخر اور بلندی کے ساتھ کوفے کی گلیوں سے گزر رہا تھا. ابن زیاد کے دربار کے دروازے میں ایک دربان کھڑا تھا جو نیزہ لے کے کھڑا تھا. اس کے دل میں آل محمد کی محبت تھی. اس نے آتے ہوئے مسلم کو دیکھا، اس کی عقل حیران ہو گئی. اتنا زخمی ہو گئی، اتنا روح، زلفیں ہوا میں اڑ رہی ہیں، آنکھوں میں لہو آیا ہوا ہے. ایک ایک کو دیکھ رہا ہے. کسی کو دھکا،
کسی کو پیچھے ہٹا رہا ہے. ایسا بپھرا ہوا شیر دیکھا, اس نے نیزہ ہٹایا, مسلم دربار میں آیا. اسی دربار میں پھر 3 مہینے بعد اسی دربار میں سجاد کو آتے دیکھا. اب صدر تمہارے ماتم کے لیے ہے. اس نے جب جناب سجاد کو دیکھا تو سجاد کی حالت کیا تھی؟ گردن جھکی ہوئی تھی, آنکھیں بند تھی, کمر جھکی ہوئی تھی. جو ہی سجاد دربار کے دروازے پہ آئے, یہ سجاد کے قریب گیا. اس کا 3 مہینے پہلے یہاں سے عقیل کا بیٹا گزرا تھا, اس کی گردن تنی ہوئی تھی, اس کا سینہ چوڑا تھا, وہ زخمی ہو کے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چل رہا تھا. وہ امام بھی نہیں تھا, تو امام ہو کے گردن جھکا کے کیوں جا رہا ہے؟ سجاد کی آواز ہے, تو نے انصاف نہیں کیا. مسلم اکیلا آیا تھا, میرے ساتھ زینب, میرے ساتھ سکینہ, میرے ساتھ رقیہ, میرے ساتھ علی کی بیٹیاں, ماتم جو رونے آیا غریب کو. میں تنہا نہیں, میرے ساتھ ہاشمیوں کی عزت ہے. مسلم دربار میں آئے, ملعون سامنے تخت پہ بیٹھا تھا. مسلم کا دربار میں آنا تھا. اس کمینے نے اونچا کہکا لگایا, اچھا یہ ہے حسین کا سفیر. کہنے کے بعد اس نے کہا, مسلم سے کہو مجھے سلام کرے. میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میں مسائل میں سختی نہ برتوں, میری قوم کے دل بڑے نرم ہیں. آئے رونے کے لیے ہے تو جس نے رونا ہے اسے نرم جملے میں بھی رونا. بابا جی معافی مانگ کے میں ایک سخت جملے کا استعمال کرنے لگا ہوں, لیکن وہ مسلم کی شہادت کا درد ہے, اسے بیان کرنا لازم ہے. کہیں لاہور والی ملکہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کہ تو آنے والے دنوں میں اکبر کی برچی تو سنائے گا. تو نے یہ تو نہیں بتایا کہ مسلم نے کیسی قربانیاں دی. ادھر مسلم دربار میں آئے, اس کمینے نے کہا مسلم کو کہا مجھے سلام کر. ساتھ والے کھڑے سپاہی نے کہا کر سلام ہمارے امیر کو. مسلم کی آواز, مالی امیر سوائے حسین, میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے. غازی کا علم لے آؤ میرے سر پہ رکھو, جملہ درد کا نہ ہو, تو جان اور جناب سیدہ جانے. جب مسلم نے کہا میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین ابن علی کے, جو ساتھ کتا کھڑا تھا, اس نے زور سے مسلم کے چہرے پہ تماچا مارا. مسلم کے چہرے پہ تماچے کا لگنا تھا. مسلم زمین پہ گرا, فوراً اٹھ کے کھڑا ہوا, دیکھ کر کہا جتنا مارنا ہے مجھے مارو. جب کوفے میں زینب آئے, اسے کوئی نہ مارنا, اور مجھے تیر مارو, مجھے نیزے مارو, مجھے تماچے مارو. علی کی بیٹی کو کوئی پتھر نہ مارنا, جتنا مارنا ہے مجھے مارو. ملاؤں نے ہاتھوں میں رسیاں پہنا کے مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پہ لے کے گئے. دارالعمارہ کی چھت پہ مسلم کا جانا تھا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, میرا بادشاہ مجھے طاقت ہے, میں جملہ پڑھ سکوں. پاؤں میں بیریاں, جلاد ننگی تلوار لے کے آئے. ادھر جلاد کی تلوار آئی مسلم کے سر کے اوپر, ادھر حسین گھوڑے کی زیر سے اترے. حسین رستے میں تھے, حسین ٹیلے کے پیچھے گئے. عباس حسین کے پیچھے دوڑے. جب دیکھا کہ ریت کے ٹیلے کے باہر جا کے حسین نے سر سے امامہ اتار کے پھینکا, جیسے ایڑیاں رگڑ کے روتے ہیں. غریب نے رونا شروع کیا. عباس نے ہاتھ جوڑے, رو کہ مجھے بتا جنگل میں رویا کیوں ہے؟ حسین کا غازی مجھے سینے سے لگا. عباس نے سینے سے لگایا. حسین کی آواز آئی, ہم اجڑ گئے, ہم غریب ہو گئے, ہم مارے گئے, ہم غریب ہو گئے. عباس کی آواز ہے, مجھے بھی کچھ بتا ہوا کیا ہے؟ حسین کی آواز ہے, میری انگلیوں کے درمیان دیکھ. عباس روک رکھ کسرے مارا کی چھت ہے, کوئی غریب مسافر ہے, اس کے ابرو کٹے ہوئے ہیں, اس کا ہونٹ کٹا ہوا ہے. حسین کی آواز ہے, پہچان کون ہے؟ عباس روک